الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، سورہ عصر یہ قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے، لیکن حضرات علماء نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے اور اس کی فلاح اور کامرانی کے لیے، اس کی دنیا آخرت کی نجات کے لیے اگر صرف یہی صورت نازل ہوتی تب بھی ایک انسان کی کامیابی کا پورا دستور اس میں موجود ہے۔ انسان کی فلاح اور کامرانی اور کامیابی کے لیے اس میں ایسا نظام زندگی بتایا، ایسا دستور بتایا کہ اگر سارا قرآن نہ بھی آتا تو یہ اتنا بھی کافی تھا۔ ایسا جامع مضمون اس صورت میں موجود ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کریم قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، ناکامی کی طرف ہیں، ناکامی کی طرف ہیں، اپنی زندگی کی اس تجارت میں اور زندگی کے اس سرمایے میں گھاٹا کھا رہے ہیں، گھاٹا کھا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جنہوں نے اپنی زندگی کی پونجی دے کر یہ سرمایہ لے لیا، یہ سرمایہ اکٹھا کر لیا، یہ گھاٹے سے محفوظ ہو گئے۔ جس کے پاس آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سرمایہ موجود ہے، ان کی تجارت گھاٹے کی نہیں، ان کے سودے میں نقصان نہیں، یہ کامیاب ہو گئے۔ جن کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے، دیکھو میرے عزیزو، بتائیے ذرا، آج بھی ہمارے ہاں کامیابی ناکامی کا معیار یہی ہے؟ کہ جو اللہ والا ہے، جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہے، جیسے اللہ نے ایمان والی زندگی عطا فرما رکھی ہے، کیا ہماری سوچ اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ خوش نصیب ہے، یہ کامیاب آدمی ہے؟ ہمارے ہاں تو کامیابی کے معیار کچھ اور ہو گئے نا۔ حرام کھاتا ہو، کھلے عام اللہ کے حکم توڑتا ہو، شرم و حیا کا بیج اس کے گھر میں مر گیا ہو، نماز نام کی چیز اس کی زندگی میں نہ ہو، اسٹیٹس ہو، دولت ہو، عہدے اور منصب ہوں، دائیں بائیں نوکر چاکر ہوں، زمانے میں اس کی شہرت ہو، کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوش نصیب آدمی، بڑا خوش قسمت آدمی، اس کی تو قسمت جاگ گئی ہے، اس کی تو لاٹری کھل گئی ہے۔ کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا؟
اللہ کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، صحت بھی ہے، حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، صحت بھی ہے، حسن بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، تجوریاں بھی بھری ہیں، عہدے منصب بھی ہیں، لیکن آمنوا وعملوا الصالحات کا سرمایہ اس کے پاس نہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ گھاٹے میں ہے۔ اللہ کریم کا پیغام ہے یہ گھاٹے میں ہے، اس کی منزل کھوٹی، اس کے قدم ناکامی کی طرف، اس کی زندگی ذلت اور رسوائی کی طرف۔ یہ کامیابی ناکامی کا معیار آج کیوں خلط ملط ہو گیا؟ اگر ہمارے نظروں میں بھی کامیابی وہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے تو بتائیے نا پھر ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہوتی؟ ایمان والی زندگی۔ ہمارے بچوں کے لیے سب سے بڑی ترجیح کیا ہوتی؟ ایمان والی زندگی۔ ہمارے بازاروں کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہوتی؟ ایمان والی زندگی۔ ہمارے گھروں کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہوتی؟ ایمان والی زندگی۔ لیکن نہیں، لیکن نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی کامیابی اسی کا نام کامیابی ہے جسے دنیا کہہ رہی ہے، اس لیے ہماری زندگی کی ترجیحات بھی وہی ہیں اور ساری زندگی کی محنت بھی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ بچوں کے بارے میں سوچیں، بچیوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، تو کون سا کامیابی کا نقشہ ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہیں گھاٹے سے، نقصان سے محفوظ لوگ جن کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے۔ بنیادی خرابی کہاں آئی؟ بنیادی خرابی کہاں آئی؟ یہ عزت کے، کامیابی کے، سمجھداری کے یہ معیار کیوں خلط ملط ہو گئے؟ اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے، اور جہالت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ زندگی اسی کا نام ہے، کیریئر اسی کا نام ہے، لائف اسی کا نام ہے، یہی 70 سالہ 80 سالہ زندگی ہے، یہ سمجھ بیٹھے۔ تو ظاہر ہے اس کے ہاں تو کامیابی دولت کا نام ہے، شہرت کا نام ہے، عہدوں کا نام ہے، منصب کا نام ہے، پیسے کا نام ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو یہی سکے چلتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں زندگی کا تصور ہی غلط ہو گیا تو معیار بھی غلط ہو گئے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا علم ہمارے زندگیوں میں آ جائے کہ زندگی یہ نہیں، یہ تو زندگی بنانے کے لیے ہے، یہ تو کیریئر بنانے کے لیے ہے، یہ تو حقیقت میں حقیقی زندگی سنوارنے کے لیے ہے، اور اس زندگی میں ڈالر نہیں چلتے، پونڈ نہیں چلتے، عہدے نہیں چلتے، حسن کا سکہ نہیں چلتا، شہرت کا سکہ نہیں چلتا، اس زندگی میں جو سکہ چلتا ہے وہ ایمان والی زندگی کا سرمایہ چلتا ہے۔ وہ تو ایمان والی زندگی کا سکہ چلتا ہے۔
جس خوش نصیب کے پاس وہ سرمایہ ہے وہ کامیاب ہے. تو جب زندگی کا تصور غلط ہو گیا تو عزت کے، کامیابی کے، نجات کے معیار بھی غلط ہو گئے. مسئلہ یہ ہے، جب ہم اپنے بچے کی کامیابی سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ 60 سال 70 سال اس کی زندگی عزت سے گزر جائے. تو ظاہر ہے ہمارے ہاں عزت کا معیار پھر وہی دولت ہوگی، وہی عہدے ہوں گے، وہی سرمایہ ہوگا. اور اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس کے کھربوں سال کی زندگی ٹھیک ہو جائے، پھر ہماری ترجیحات بدل جائے گی، پھر ہماری سوچ بدل جائے گی. تو یہ جو اللہ کریم کہہ رہے ہیں نا، والعصر، لوگو عصر تو تمہاری زندگی کی شام ہو گئی. عصر کے وقت دن کی شام ہو جاتی ہے نا، تمہاری زندگی کی شام تو ہو گئی. دیکھو سرمایہ بھی کچھ ہے، کچھ سرمایہ بھی کمایا ہے. زندگی کی شام تو ہو چلی، کچھ سرمایہ کیریئر بنانے کے لیے سرمایہ بھی اکٹھا کیا. زندگی کی پونجی دے بیٹھے، جوانی دے بیٹھے، بڑھاپے تک پہنچ گئے، اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دے بیٹھے. بتاؤ سرمایہ بھی اکٹھا کیا، اور وہ کون سا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. یہ سرمایہ کتنا ہے تمہارے پاس؟ یہ کتنا زندگی میں؟ تو میرے عزیزو، بڑی جہالت یہ ہوئی کہ آج زندگی کا تصور غلط ہو گیا، کیریئر کا تصور غلط ہو گیا. باپ بھی یہ سوچتا ہے، ماں بھی یہ سوچتی ہے، ہماری اولاد بھی یہ سوچتی ہے کہ یہ زندگی ٹھاٹ باٹ سے گزر جائے، بس یہ بڑا کامیاب آدمی ہے. اور جس کو اس زندگی میں ٹھاٹ باٹ سے دیکھتے ہیں کہنا بڑا خوش نصیب ہے، اس کی قسمت جاگ گئی ہے، اس کو تو وارے نہارے ہو گئے، اس کے تو وارے نہارے ہو گئے. ایک شخص کے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی. دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی. دولت کتنی؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اتنی دولت کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک بڑی جماعت پر بار ہو گئی، بھاری ہو گئی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اتنی دولت، ایسا دولت مند. شہرت بھی، جب دولت ہوتی ہے تو دائیں بائیں لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، اسے اپنی اکثریت پر بھی بڑا غرور. لیکن بد نصیب آدمی، بد نصیب آدمی، بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے. اس لیے کہ اس کے پاس ایمان والی زندگی کا سرمایہ کوئی نہیں تھا. ایمان والی زندگی کا سرمایہ کوئی نہیں تھا. وہ اپنی اسی شہانہ زندگی کے ساتھ باہر نکلا. فخرج علی قومی فی زینتی. دولت کی ٹھاٹ باٹ ہے، زرق برق لباس ہے، شہانہ سواری ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، پوری ٹھاٹ باٹ اپنی دولت کی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیات الدنیا. جن کے ہاں کیریئر صرف دنیا ہے، جن کے ہاں زندگی نام ہی دنیا کا ہے، جن کے ہاں عزت کا، سمجھداری کا، عقل مندی کا، کامیابی کا پیمانہ دنیا ہی ہے، تو وہ تو ساری چیزیں اس میں موجود تھی، وہ تو ساری چیزیں اس میں موجود تھی.
اسے دیکھ کر کہنے لگے واہ واہ یا لیتنی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہے کاش کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا، بڑا ہی نصیب والا ہے۔ رال ٹپکانے لگے، نادان رش کرنے لگے، آج کی زبان میں کہنے لگے بڑے نصیب والا، بڑی قسمت والا، اس کی قسمت جاگی، ہمیں بھی یہ ملا ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، گاڑی بڑی، عہدہ بڑا، لباس بڑھیا، محل شاہانہ، اس کا بھی اولاد کا بھی، بتائیے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیٹی کا رشتہ ہو تو کیا معیار ہے، بیٹے کا رشتہ ہو تو کیا معیار ہے، اس کی زندگی بنانا چاہے تو کیا فیصلے ہیں، بیٹی کا رشتہ ہو تو کیا پیمانہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے تو کیا معیار ہے، بچوں کی خیر خواہی ہے تو کیا فیصلے ہیں، دولت، پیسہ، شہرت، سٹیٹس، جب یہ سب کچھ اس کے پاس دیکھا کہنے لگے بڑا نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جنہیں اللہ نے اس کیریئر کا صحیح علم دیا تھا، جنہیں اللہ نے آسمانی علم دیا تھا، جنہیں اللہ نے زندگی کا صحیح علم دیا تھا، انہوں نے جب ان کی یہ حرکت دیکھی کہنے لگے ویلکم، تف ہے تم پہ، تمہاری عقل پہ ماتم، تمہاری حماقت پہ افسوس، ویلکم، وہی بات کہی، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہی بات جو چھوٹی سی صورت میں ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ان علم والوں نے وہی بات کہی، ارے نادانوں، دیکھا شہرت بھی ہے اس کے پاس، دولت بھی ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس ایمان کی زندگی کا سرمایہ نہیں، یہ تو بد نصیب ہے، اسے دیکھ کر کیوں رش کر رہے ہو، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، لیکن ساتھ اللہ کریم کہہ رہے ولا يلقاها الا الصابرون، ولا يلقاها الا الصابرون، یہ سمجھ بوجھ ہر ایک کو ملتی نہیں، یہ سمجھ بوجھ ہر ایک کو ملتی نہیں، یہ سمجھ بوجھ ہر ایک کو ملتی نہیں، ہاں ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتی ہے، اس کے لیے تو اپنے نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے، اپنے خواہشات پہ پاؤں رکھنا ہوتا ہے، حرص و ہوس سے صبر کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی یہ سمجھ بوجھ، دوڑ لگی ہے، ہر شخص اس کی طرف دوڑے جا رہا ہے، تو میرے عزیزو ایک بہت بڑی زندگی کی غلط فہمی ہو چکی ہے، جس سے ساری زندگی کا رخ ہی غلط ہو گیا، گھر کا انداز غلط، زندگی کا انداز غلط، بچوں کی تربیت کا انداز غلط، بچیوں کے رشتوں کا انداز غلط، جب بنیاد ہی اپنی جگہ سے ہل گئی ہر فیصلہ غلط ہو رہا ہے۔ ایمان کی زندگی ہماری ترجیح ہی نہ رہی، اس لیے کہ ہم نے اسے کامیابی نہیں سمجھی،
ہم نے اسے کامیابی ہی نہیں سمجھی، ہم نے اسے عزت کا سامان ہی نہیں سمجھا، ہم نے اس میں اپنی فلاح ہی نہیں سمجھی، تو ہماری زندگی کی ترجیح بھی نہ رہی۔ سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے، غم دیکھیے، دکھ دیکھیے، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے، دکھ دیکھیے، غم دیکھیے، رونا دیکھیے، رونا دھونا دیکھیے، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ ہر آدمی کو یہی غم لگا ہے، یہی دکھ لگا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے، اسی کی وجہ سے ڈپریس ہے، یہی غم لگے۔ کہ یہی زندگی سب کچھ بنا لیا۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں سب کچھ مل جانے کا نام کامیابی ہوتا تو بتاؤ بلال کو پھر کہاں دیکھتے ہو، جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا کا۔ لیکن عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور بلال بھی ہمارے سردار ہیں۔ کیا وجہ؟ سرداری، عزت کیوں مل رہی؟ اس کے پاس ایمان والی زندگی کا سرمایہ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بلال کیا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو کہ ہم جنت میں گئے، آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، کیا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ اس بات کا معمول ہے کہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں، ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور یہ اللہ کی جب توفیق ملتی ہے تو 2 رکعت شکرانے بھی ادا کر دیا کرتا ہوں۔ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت شکرانے کے بھی ادا کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عزت ملی ہے، کیا مقام ملا ہے، کون سا سرمایہ ہے ان کے پاس؟ بظاہر جسم کی چمک دمک بھی نہیں، بظاہر معیار زندگی کا اسٹیٹس بھی نہیں، یہ جو عزت مل رہی ہے یہ ایمان کی زندگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسا کرتی تھی، مشکیزہ اٹھایا کرتی تھی، نشان پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فاطمہ تیرے ابا کے ہاں کچھ خادمہ آئی ہوئی ہیں، جا اپنے ابا سے تم بھی لے لو، کچھ تمہاری مدد کریں گی کام کاج میں۔ چلی گئی، ابا کے پاس جا کے بیٹھ گئی، خاموش، کچھ نہ بولا، بول ہی نہیں سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹی خیریت ہے، کیوں آئی ہو؟ کہنے لگا علی نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خادمہ مل جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ، فاطمہ ابھی مدینہ کے بہت ضرورت مند باقی ہیں، پہلے ان کی حاجت پوری ہو جائے۔ ہاں تم ایسا کرنا، جب رات تھک کے اپنے بستر پہ جاتی ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اسے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ 34 مرتبہ، تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور کل کی زندگی کمائی بھی بہت ہو جائے گی۔ چاہتے جو دنیا والے، جو آپ کے ارد گرد رہنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو آپ کی حکم پر گردنیں کٹوانا چاہ رہے، گردنیں کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے، بتائیے وہ آپ کی بیٹی کا گھر ساز و سامان سے نہ بھر دیتے؟ آپ کے بیٹی کو سونے سے نہ تول دیتے؟ آپ کے بیٹی کی زندگی شاہانہ نہ ہو جاتی؟ لیکن امت کو سبق دیا، یہ کوئی کامیابی کی چیز تو نہیں ہے، یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تو سفر ہے، اور سفر میں جتنا ہلکا پھلکا ہو اتنا اچھا ہے۔ کمائی ہونی چاہیے، سرمایہ اکٹھا کرنا چاہیے، اور وہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بڑھیا ہونا چاہیے۔
تو زندگی کی فلاح اور نجات کا دستور موجود ہے. سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. اللہ تو کہتا ہے گھاٹے میں، اور ہم بس اوقات ان پہ رش کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ حسن مجھے کیوں نہیں ملا، ایسا جسم میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ شہرت میں کیوں پیچھے رہ گیا، یہ دولت میری کیوں کم ہے، یہ آمدنی کے ذرائع میرے کیوں بند ہو گئے. میں ڈپریس ہو رہا ہوتا ہوں. جو چیزیں قابل رشک تھیں، جنہیں دیکھ کر آدمی رشک کرتا، اس کی تو قدر و قیمت زندگی سے نکل گئی کہ اللہ نے اس خوش نصیب آدمی کو تقوی اور ایمان کی زندگی دی ہے. یہ قابل رشک ہے. تو یہ دور اندیشی تھی، یہ دور اندیشی ہے، یہ روشن خیالی ہے، یہ عقل مندی ہے کہ آدمی یہ سرمایہ اپنی زندگی میں اکٹھا کرے. یہ اصل کمائی ہے. یہ زندگی میں کام آنے والی ہے. یہ حقیقی طور پہ زندگی میں کام آنے والی ہے. اور میرے عزیزو، یہ پتھر پہ لکیر ہے. یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ جو اللہ نے زندگی کا چھوٹا سا مرحلہ دیا ہے نا، چھوٹا سا مرحلہ، جو خوش نصیب آدمی کل کی زندگی کو سنوارنے پہ اپنی ساری توانائیاں لگائے گا اور اس کی زندگی کی ترجیح آخرت بن جائے گی، اپنے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، گھروں کے لیے اس کی ترجیح آخرت سنوارنا ہوگی. پتھر پہ لکیر ہے. یہ زندگی کا مرحلہ بھی اس کا بڑا پرسکون ہو جائے گا. اس لیے کہ جب اس کے دل سے اس دنیا کی چیزوں کی قدر و قیمت نکلے گی نا، اس دنیا کی چیزوں کی قدر و قیمت جب دل سے نکلے گی تو اس میں سادگی آ جائے گی. اس میں سادگی آ جائے گی. جب سادگی آئے گی تو قناعت آ جائے گی. قناعت آ جائے گی. اور بھائی جب قناعت آتی ہے نا تو آدمی کا دل غنی ہو جایا کرتا ہے. یہاں سے فقر ختم ہو جاتا ہے. یہاں اندر سے فقیری مٹ جاتی ہے. آدمی غنی بن جاتا ہے. اور جب غنی بن جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی کمی بھی اسے ستایا نہیں کرتی. پھر دنیا کی کوئی کمی بھی اسے پریشان نہیں کیا کرتی. پھر دنیا کی کوئی کمی بھی اسے غم زدہ نہیں کیا کرتی. اگر وہ زندگی میری ترجیح بن جائے تو زندگی کا یہ چھوٹا سا مرحلہ بھی انتہائی پرسکون ہو جائے گا. اور یہ بھی دل کی تختی پہ لکھ لے، جس نے اس زندگی کو فراموش کر رکھا ہے، جس نے اس زندگی کو فراموش کر رکھا ہے، قسم خدا کی ساری دولت بھی اس کے قدموں میں ہو اور ساری دنیا کے راحت و آرام کے اسباب و وسائل بھی اس کے پاس اکٹھے ہوں، نہیں ملے گا تو اسے دل کا سکون نہیں ملے گا. نہیں ملے گا تو اسے دل کا سکون نہیں ملے گا. یہ نہیں ملے گا. خواب اوور گولیاں کھا رہا ہوگا، گولیوں پہ زندگی گزر رہی ہوگی. سب کچھ ہوگا، نہیں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا. تو یہ جو قرآن کا چھوٹی سی صورت ہے، اس میں ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے. فلاح کا، کامیابی کا، کامرانی کا دستور دیا گیا کہ انسان تو نقصان میں ہے، گھاٹے اور خسارے میں ہے. اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا. اور یہ قسم اللہ کو کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اللہ اپنے بندوں پہ شفقت بہت رکھتا ہے، اپنے بندوں پر مہربان بہت ہے، اس کی شفقت بہت ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے بندے اس خسارے سے محفوظ رہیں،
اس خسارے سے محفوظ رہیں. ایمان والی زندگی، یہ میری زندگی کی ترجیح ہو، اس پر میری زندگی گزرے. تو میرے عزیزو، ایمان کی زندگی کی عظمت، اہمیت ہمارے دلوں میں ایسے آ جائے، ایسے آ جائے، ہر وقت ہمارے سامنے ایمان ہی کی زندگی کی عظمت ہو. اس کے لیے اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا لو، اپنی زندگی کا وظیفہ، اور وہ وظیفہ ہے ایمان والی صحبت، ایمان والا ماحول، ایمان والی مجالس، ایمان والی محافل، جہاں ایمان کے تذکرے ہوں اور جہاں ایمان کی فکر پیدا ہو جائے، جہاں ایمان کی عظمت پیدا ہو جائے، ایسی مجالس میری زندگی کے لیے کھانے پینے کی طرح، ہوا پانی کی طرح ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، جن کا عقیدہ سچا، عمل سچا، قول سچا، زندگی سچائی پر، ان کی صحبت میں آ جاؤ. یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہماری بچیوں کے لیے بھی، ہمارے گھر کی خواتین کے لیے بھی یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جن کے ہاں دور دراز ملکوں میں رہتے ہیں، باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کی مجالس میسر نہیں ہوتے. وہ تو آن لائن ان چیزوں کو سن لیں، لیکن میرے عزیزو، اصل برکت مجلس میں آنے کی ہے. اصل ایمان کی تازگی اس قسم کی مجالس میں آنے کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اللہ کے فرشتے ہیں یہاں، اللہ کے فرشتوں کا ہجوم ہے، اور پاکیزہ مخلوق کی برکتیں ہیں. پھر میری طلب کا اظہار ہے، پھر کسی درجے مشقت وقت نکال کے آنا ہے، پھر کچھ نہ کچھ وقت نکال کر قربانی دینا ہے. تو اس پر اللہ کو پیار آتا ہے، اور جو طلب لے کے آتا ہوں اللہ وہ دولت دے دیتا ہے، وہ دولت دے دیتا ہے. ہر طرف دنیا پرستی کا ماحول ہے نا میرے عزیزو. تذکری دنیا کے ہیں، دیکھنا ہی دنیا کو ہے، سوچ اور فکر دنیا بن گئی. اب اس میں سے نکل کر اپنی ایمانی زندگی کی فکر کرنا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی پڑتی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا پڑنا. اور طلب کے ساتھ جب آتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، جب آدمی طلب کے ساتھ جاتا ہے تو سامنے والے سے اللہ وہ کھلاتا ہے، ایسا لگتا ہے میری ضرورت یہی تھی. سامنے والے سے اللہ وہ کھلاتا ہے، ایسا لگتا ہے میری ضرورت یہی تھی. اور حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی طلب سچی تھی، سامنے والے سے اللہ وہی کھلوا دیتا ہے، سامنے والے سے اللہ وہی کھلوا دیتا ہے. تو ایمانی زندگی ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری بچیوں کی، یہ سب سے بڑی ترجیح بن جائے، اور یہ یقین ہو کہ ایمانی زندگی ہی میری فلاح ہے. میں ہر خطرہ برداشت کر سکتا ہوں، ہر کمی برداشت کر سکتا ہوں، ہر نقصان برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ایمانی زندگی میں کمی کمزوری برداشت نہیں. اس لیے کہ کامیابی کا پیمانہ یہی ہے، ورنہ تو ناکامی ناکامی ہے. اب یہ یقین تازہ رہے، اس کا استحضار دھیان رہے، اس کے لیے ایمان والی مجالس ہیں، ایمان والے تذکرے ہیں،
اس کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں. اور جب بھی تشریف لائے یہ طلب لے کے آئے کہ ہم نے ایمان کی بات سننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. ایمان کی بات سننے آئے ہیں اور آگے بڑھنا ہے. رسمن نہ ہو، رسمن نہ ہو، بلکہ اللہ سے مانگ کر آئیں اور اس نیت سے آئیں کہ ایمان کی بات سنیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کی اس طلب کی برکت سے اللہ آپ کو آگے بڑھائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بہت ساری چیزیں جو زندگی میں چھوڑنا مشکل لگ رہی تھی اللہ آسان فرما دیں، اللہ آسان فرما دیں. ایمان کے تذکرے، اللہ کے تذکرے، اللہ کی محبت کے تذکرے، سبحان اللہ، بڑی سی بڑی مشکل چیز آسان ہو جاتی. عجیب چیز ہے نا، اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت عجیب چیز ہے، بہت بڑھیا چیز ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص آیا، رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت سے کہنے لگا حضرت مجھے اپنا آپ سے تعلق رکھنا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنی ہے. حضرت نے اسے توبہ کرا دی، کفر سے، شرک سے توبہ کرا دی. کہنے لگا حضرت آپ نے توبہ تو کرا دی لیکن میں تو افیون پیتا ہوں، اس سے آپ نے توبہ نہیں کرائی. چرس پیتا ہوں، اس سے آپ نے توبہ نہیں کرائی. حضرت فرمایا بھائی مجھے کیا پتا کہ تم پیتے ہو. اچھا تم ایسا کرو کہ بتاؤ روز کتنا استعمال کرتے ہو. اس نے ایک ٹکیا بنا کے پیش کر دی. حضرت نے اس سے تھوڑا سا اس کو دے دی، کہا اتنا روز استعمال کیا کرو. پیش یہ تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو چھڑا دیں گے، اتنا استعمال کے باقی نہیں. سبحان اللہ. وہ چند دنوں کی صحبت اور اس ماحول کا اثر کیا تھا. کہنے لگا حضرت اب اس کو کیا استعمال کرنا، ڈبیا اٹھائی اور پھینک دی، ڈبیا اٹھائی اور پھینک دی. گھر گئے، اس کا تقاضا ہوا، استعمال نہیں کی. بہت تقاضا ہوا، استعمال پیچس لگ گئے، کئی دن تک بیمار رہے. حضرت سے کہا حضرت تقاضا تو بہت ہے، بیمار بھی ہو گیا ہوں لیکن میں اپنی توبہ نہیں توڑوں گا. پھر ایک دن آیا صحت مند ہو کے آیا. حضرت نے پوچھا کون؟ کہا وہی افیونی، چرس پینے والا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ 1 روپیہ ہے، آپ ہدیہ لے لیں. کہا یہ کس چیز کا؟ کہا یہ چرس کا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا پورا مہینے میں 1 روپے کی چرس استعمال کرتا تھا، وہ بچ گیا. میرے نفس نے چاہا کہ اب تو مزے، 1 روپے بچ گیا. تو میں نے کہا نہیں، تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جس کی وجہ سے چھوٹا ہے اس کو ہدیہ کر دوں گا. تو میرے عزیزو سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا تعلق آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، پھر چرس اور نشہ کیا چیز ہے، سلطنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، بڑی سے بڑی چیز بھی چھوٹ جاتی ہے. لیکن جب آدمی سچی طلب کے ساتھ آئے نا، سچی طلب لے کے آئے، تو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ بہت کچھ دے دیا کر، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور ہر آنے والا اپنی طلب کے بقدر لے کے جائے گا، ہر آنے والا اپنی طلب کے بقدر لے کے جائے گا. طلب کیسے لے کے آئے؟ تو اگر ہم آئیں اور اہتمام سے آئیں، قربانی اور مجاہدے سے آئیں اور اللہ سے مانگ کے آئیں، تو میرے عزیزو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے لیے پوری ایمانی زندگی پہ آنا آسان ہو جائے، پوری ایمانی زندگی پہ آنا آسان ہو جائے. اور یہی کمائی ہے اس زندگی کی. اس زندگی کے چھوٹے سے مرحلے کے لیے بتائیے کتنا وقت دیتے ہیں،
اس زندگی کے چھوٹے سے مرحلے کے لیے بتائیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ اور خربوں سال کی زندگی کا مسئلہ ہے، بتائیے اس کے لیے کتنا وقت نکالنا چاہیے؟ عقل مندی تو یہی ہے نا، جہاں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنا وقت دینا چاہیے، جہاں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنا سوچنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کچھ لوگ، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، عقل مند لوگ کون ہیں، دور اندیش لوگ کون ہیں، سمجھدار لوگ کون ہیں؟ کون لوگ عقل مند، دور اندیش، سمجھدار لوگ؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جنہیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، صحت کی، جوانی کی، خوشحالی کی، وقت کی، زندگی کی، اولاد کی، بچوں کی، بچیوں کی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جسے اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں وہ ان نعمتوں سے اپنی کل کی زندگی سنوارتا ہے، یہ بڑا سمجھدار آدمی۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے جو فرصت کی ہے، صحت کی ہے، جوانی کی ہے، خوشحالی کی ہے، جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اس سے اپنی کل کی زندگی سنوارتا ہے، یہ بڑا دور اندیش آدمی، یہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا خوش نصیب آدمی۔ یہ ہے کہ دنیا کی عزت کا تاج بھی اس کے سر پہ، کل کی عزت کا تاج بھی اس کے سر پہ، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ تو اس سرمایہ کے لیے میرے عزیزو زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ سوچ، فکر، اس کی عظمت، اہمیت رہے، صحبت ضروری ہے، ایمان والا ماحول ضروری ہے، اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ہماری بچیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ پہلے یہ ایمان کی سوچ ہر جگہ ملتی تھی، تعلیمی اداروں میں جائیں وہاں ملتی تھی، نانا کے ہاں جائیں وہاں ملتی تھی، دادا کے ہاں جائیں وہاں ایمان کے تذکرے ملتے تھے، اپنے گھر میں ہوتے وہاں ایمان کے تذکرے، لیکن میرے عزیزو اب سبھی جگہ سے خالی ہو گئے۔ اور اگر ان بچوں کو ہم نے ایمان کے تذکرے نہ دیے میرے عزیزو، بتائیے وہ کیسے زندگی گزارے گی، ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تو آج اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے مواقع دے رکھے ہیں، اللہ نے ایسے مواقع دے رکھے ہیں کہ ہم ایسے ایمان کے ماحولوں میں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر میرے عزیزو آنا جانا ہو اور طلب کے ساتھ ہو، اللہ سے مانگ کے آئیں تو اللہ کی ذات سے امید انشاءاللہ ہر مجلس ہمارے لیے ایمان کی ترقی کا باعث بنے گی، اور ہر بار آنا ہمارے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں آج اس بیان کے لیے، میں نے کہا بات آغاز ہو جائے خواتین کے لیے بھی، لیکن میرا بھی ناظم آباد میں، نارتھ ناظم آباد کے اندر بھی ایک پروگرام تھا، اس لیے جلدی ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ یہ پروگرام خواتین کے لیے بھی ہوگا اور انشاءاللہ مردوں کا بھی اہتمام ہوگا۔ البتہ نماز کا وقت بھی آئندہ، آج نہیں کل سے انشاءاللہ پھر 8:30 بجے نماز کا وقت، عشاء کا نماز کا وقت ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اے اللہ اپنے فضل سے ایمان والی زندگی عطا فرما، عافیت والی، صحت والی اپنی پسند کی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے مرد عورت جس طلب کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارا یہ کہنا سننا قبول فرما کر اس سب کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہر گناہ سے، ہر گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ بچوں کی، بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک جو اولاد کے سلسلے میں کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ مولا کریم حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے اللہ ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ مولا کریم بری زندگی سے، بری موت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایمان، اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں نیکی کی، خیر کی، شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں اے اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما۔ شر کی اور برائی کی اور گندگی کی جتنی قوتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ وطن عزیز کو ہر قسم کی آزمائشوں سے اور ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما، یہاں ایمان کی زندگی کو عام فرما، ہماری زندگیاں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم